میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے میں خطرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر تک کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کے پوچھ لیجئے کہ کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور کسی سے بولا ہوا جھوٹ۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تنقید سے ہمیشہ سبق سیکھیں، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو بہترین بننے میں مدد کرتی ہے۔ بہت زیادہ محتاط رہنے والے لوگ بہت کم غلطیاں کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے دیکھنے والا انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ زندگی میں ایک ایسی محرومی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں گھسیٹ کے سجدے تک لے جائے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ وقت بدلتا ہے، اور وقت نے سمجھایا کہ لوگ بھی بدلتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ کچھ حالات اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ
جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے۔ لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہ ہوتا۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سب سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ مسکراہٹیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ بنا نقشے کی بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تب وہ ٹوٹ کر سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دکھ آپ کو توڑ سکتا ہے، مگر اس ہی دکھ میں آپ کی اصل طاقت چھپی ہوتی ہے۔ خود سے محبت کرنا سب سے بڑا انقلاب ہے جو آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں اتنی ہی زیادہ طاقت آپ کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ دکھ کا سامنا کرنا انسان کو مکمل کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی سچی شناخت سے متعارف کرواتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو اپنی قوت بنا لیں۔ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے تب آپ کی روح ایک نئے سرے سے جڑنے کا موقع پاتی ہے۔ سب سے زیادہ سکون وہ ہے جو آپ اپنے دل کی سکونت سے پاتے ہیں جب آپ خود سے سچا ہو۔ خود کو معاف کرنا آپ کی سب سے بڑی طاقت اور سکون کا دروازہ کھولتا ہے۔ دکھ کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ ہر تکلیف سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی محبت وہ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں، اور یہ محبت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ زندگی میں جو آپ کا دل ٹوٹتا ہے وہ وقت آپ کو سب سے زیادہ سکھاتا ہے۔ دکھ آپ کو بظاہر تو ٹوٹنے کا لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ آپ کو مکمل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ جب تک آپ اپنے دکھوں کو گلے نہیں لگاتے آپ اپنی حقیقی طاقت کو نہیں پہچان سکتے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بار گرے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنی بار اٹھے ہیں۔ خود کو معاف کرنا ہی آپ کی سب سے بڑی آزادی ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی روح کو سکون دیتے ہیں۔ ہر ٹوٹا ہوا لمحہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے جو آپ کو اپنی طاقت اور حقیقت کو دوبارہ جاننے کا موقع دیتا ہے۔ زندگی میں وہ سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دکھوں کو سچائی سے گلے لگا کر جیت جاتے ہیں۔ جب آپ سب کچھ ہار چکے ہوتے ہیں تب آپ کا اندر کا سکون آپ کو سب سے زیادہ طاقت دیتا ہے۔ دکھ کی شدت کبھی آپ کو مٹا نہیں سکتی، وہ آپ کو صرف مضبوط بناتی ہے۔ سب سے زیادہ سکون اس میں ہے جب آپ اپنے اندر کی خاموشی کو سننا سیکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں تب آپ اپنی سب سے بڑی طاقت کو دریافت کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے دکھوں سے لڑتے ہیں
اتنی زیادہ طاقت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو سکون تب آتا ہے جب آپ اپنے اندر کی حقیقت کو بغیر خوف کے قبول کرتے ہیں۔ دکھ آپ کو تب تک توڑتا نہیں جب تک آپ اس سے اپنی حقیقت نہیں سیکھ لیتے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ آپ کو ایک نئے سرے سے جینے کی طاقت دیتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز کو سنیں اور اپنے دکھوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ دکھ آپ کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، وہ آپ کو جینے کے نئے طریقے سکھاتا ہے۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اسے ایسے لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کی روح کو سکون دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سفر کی مشکلات ہی اصل کہانی تھی۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا سبق دیتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا دکھ، یہ ہمیشہ آپ کو بہتر بناتا ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو بدل دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھ لیں۔ محبت ایک ایسا تحفہ ہے جو دینے والے کو زیادہ خوشی دیتا ہے، چاہے وہ واپس نہ ملے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کا دل اپنی خوبصورتی کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ آپ کی روشنی ان اندھیروں میں سب سے زیادہ چمکتی ہے جہاں دوسروں کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ زندگی کی اصل خوشی ان چیزوں میں چھپی ہوتی ہے، محبت، سکون اور ہمدردی، جنہیں پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کیونکہ سوچ ہی حقیقت کا دروازہ کھولتی ہے۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنی جنگیں خاموشی سے لڑتے ہیں اور فتح اپنی خاموشی سے مناتے ہیں۔ کچھ باتیں نہ کہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ دل کی گہرائیاں لفظوں کی قید میں نہیں آ سکتی۔ کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو بار بار گرنے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اصل خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی کہانی کو خود لکھنا سیکھتے ہیں، بغیر دوسروں کی رائے کے۔ جو انسان اپنی ہار کو قبول کر لے وہی زندگی کے میدان میں سب سے بڑا فاتح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش آنکھیں وہ کہانیاں سنا دیتی ہیں جو الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ماضی کو قبول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خوشیاں ہمیشہ چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہیں، بس انہیں محسوس کرنے کی نظر چاہیے۔ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ وقت کا احترام کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جو واپس نہیں آتی۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی روح کو سکون دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ زندگی ایک دریا کی طرح ہے جو رک جائے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنا ہی زندگی کا اصول ہے۔ آپ جتنی روشنی اپنے اندر لے کر آئیں گے اتنا ہی آپ کی دنیا روشن ہوگی۔ کھوئی ہوئی قدر اور اہمیت حاصل کرنے کے 3 آسان اصول۔ نمبر 1، خود کو پہچاننا۔
اپنی حقیقت اور صلاحیتوں کو پہچاننا سب سے اہم قدم ہے۔ جب آپ اپنی اہمیت کو خود تسلیم کرتے ہیں تب دوسروں کو بھی آپ کی قدر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2، خود سے محبت کرنا۔ خود سے محبت کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اپنی قدر کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ خود کو عزت دیتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو عزت دیتے ہیں اور آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، حدود کا تعین کرنا۔ اپنے آپ کے لیے حدود اور اصول بنانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ اپنی حدیں متعین کرتے ہیں تو دوسروں کو آپ کی قدر اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں وہ کبھی آپ سے نہیں بچھڑتے، چاہے فاصلے بڑھ جائیں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اپنے خوف سے لڑنا سیکھ لیتے ہیں تب آپ کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ انسانوں کی حقیقت ان کے الفاظ میں نہیں بلکہ ان کے عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہی آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تو تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ رحم دل رہنا انسان کی کمزوری نہیں، طاقت ہے، جو کچھ ہی لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے اور اکثر لوگ انہیں بے وقوف سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ عزت کرواؤ اور کرو، احساس نہیں کر رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ کبھی کبھی کسی کو الوداع کہہ کر ہم اپنا آپ بھی اس کے پاس ہی چھوڑ آتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے اور ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، اور وہ ہے اللہ سے محبت۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے، اس کا پانی موتی یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ سفید۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو یہ نہر دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب کرے، آمین۔
علم نوکری کے حصول کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنے اندر کی جہالت کو پہچاننا اور اس سے ختم کرنا ہونا چاہیے۔ جو انسان چھوٹی چیزوں میں سچائی کو معمولی سمجھتا ہے، بڑے معاملات میں اس پر کبھی یقین نہیں کیا جاتا۔ ایک بہترین انسان کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ بعض شکست ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے بعد انسان زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کام جس کا انجام تمہارے لیے درست ثابت نہ ہو سکے، اس کی ذمہ داری کبھی اپنے سر نہ لو۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص دوسروں کی عزت کو پامال کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ جلد بازی سے کام لینا بے وقوف اور کمزور لوگوں کی علامت ہے۔